دوستو، آج روحی بانو کی برسی ہے۔ وہ روحی بانو جو فن کی دنیا کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انتہائی باصلاحیت آرٹسٹ تھیں۔ نفسیات میں ماسٹرز کرنے کے بعد روحی بانو بے حس خود غرض معاشرتی رویوں کا شکار ہو گئی اور اکلوتے جوان سال بیٹے کے بے ایمانہ قتل پر خود نفسیاتی مریض بن کر گلی گلی پاگلوں کی طرح انصاف کے اصول کی خاطر در بدر بھٹکتی رہیں۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی۔ کہتے ہیں کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا۔ یہ روحی بانو کی ہی نہیں، انصاف کی موت تھی۔ روحی کی بے چین روح کو موت کی آغوش میں ابدی قرار آ گیا اور وہ آج کے دن ترکی کے شہر استنبول میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب تفصیل سے بات کرتے ہیں روحی بانو کی زندگی کے اوپر۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہاں، سب کم کرا والے لوگ ہیں، تبھی تو تارے باپ نے دوسری شادی کی وہ بھی گاؤں سے باہر نیو کے خاندان۔ نہیں جدی، شادی سے پہلے کوئی تفریح نہیں ہوتی۔ ہماری منزل پڑا وہ کر لیجیے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شوبز کی اس مایہ ناز شخصیت کی جس نے 70 اور 80 کی دہائی میں تقریباً 20 سال تک راج کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن پر تعلیم یافتہ اداکار پروڈیوسرز کا راج تھا۔ اس زمانے میں اشفاق احمد اور بانو قدسیہ، ڈاکٹر انور سجاد ڈرامہ لکھا کرتے تھے، تو وہ اپنے ڈرامے کے لیے خالدہ ریاست، شکیل احمد، طلعت حسین اور مستنصر حسین تارڑ جیسے فنکاروں کے ساتھ ایک اداکارہ کو کاسٹ کرتے تھے اور اس کا نام تھا روحی بانو۔ جی ہاں دوستو، 10 اگست 1991 کو روحی بانو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ روحی بانو کی زندگی کی کچھ باتیں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو، آج 25 جنوری ہے۔ آج کے دن روحی بانو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ لاہور کی گلیوں میں بے پناہ عروج دیکھنے والی روحی بانو کا زوال بھی اہل لاہور نے دیکھا، اور ان کے زوال کو دیکھ کر ان کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی اداکار ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ ان سے جلنے والے ان کو نفسیاتی اداکارہ بھی کہتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نفسیات میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ دوستو، روحی بانو کے والد انڈیا کے معروف طبلہ نواز ماسٹر اللہ رکھا تھے، اور برے صغیر پاک ہند کے مایہ ناز فنکار گھرانے میں پیدا ہونے والی روحی بانو کو فن ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے دوران ہی وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر منظور حسین کے ساتھ 70 کی دہائی میں حسینہ معین کے لکھے ہوئے پاکستان کے پہلے اسکرپٹ ڈرامے کی ہیروئن بنی۔ اس ڈرامے کا نام تھا کرن کہانی، اور اس ڈرامے نے ان کو شہرت کی اس منزل پر پہنچا دیا، اور پھر اس کے بعد پروڈیوسرز کی اپنے ڈراموں کے لیے پہلی ترجیح روحی بانو بن گئی۔ اس وقت جو ڈرامے بنتے تھے ان کو پورا پاکستان دیکھتا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا، اور شام کے وقت گلیاں اور بازار سنسان ہو جاتے تھے۔ اشفاق احمد کے لکھے ایک محبت 100 افسانے میں انہوں نے مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ زبردست کام کیا۔ دوستو، 80 کی دہائی میں جو بچے اسکول جاتے تھے ان کی عمر اب 40 سال سے اوپر ہے۔ وہ سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت مستنصر حسین تارڑ صبح کی نشریات میں 7 بجے سے پہلے اسکول جانے والے بچوں کو کارٹون ضرور دکھاتے تھے تاکہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے، اور بچوں کے چاچو کے نام سے وہ مشہور تھے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی روحی بانو کی۔ ان کے ڈرامے زرد گلاب، جزیرہ، کالا سیارہ، کرن کہانی، دہلیز ایسے ڈرامے تھے جو ان کے کیریئر کے بہترین ڈراموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ڈرامہ گردش میں اظہار قاضی کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ 1975 میں روحی بانو نے پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی قدم رکھا، اور انہوں نے
فلم پالکی، امنگ، راستے کا پتھر، ضمیر جیسی فلموں میں اپنی بہترین لاجواب اداکاری کی۔ روحی بانو فلم انڈسٹری میں زیادہ تر ہیرو کی بہن کے رول میں نظر آئیں، لیکن ضمیر فلم میں وہ وحید مراد کی ہیروئن بنی۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں اس وقت کم تعلیم یافتہ طبقے کی حکمرانی تھی۔ نفسیات میں ماسٹر ڈگری رکھنے والی اداکارہ روحی بانو کو نفسیاتی اداکارہ بھی کہا جاتا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ نفسیاتی مریضہ تھیں، بلکہ ان کی ڈگری کی وجہ سے انہیں نفسیاتی اداکارہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جو لوگ ان کو ناپسند کرتے تھے یا جو ہیروئن ان سے جیلسی فیل کرتی تھی، وہ ان پر نفسیاتی ہونے کا طنز بھی کرتی تھیں۔ دوستو، روحی بانو نے 18 فلموں میں کام کیا اور لاہور میں ان کی رہائش اس وقت کے مہنگے ترین علاقے گلبرگ میں تھی۔ ان کی شادی ہوئی اور اللہ نے ان کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اس کا نام روحی بانو نے علی رضا رکھا۔ ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان کی اپنے شوہر سے طلاق ہو گئی اور روحی بانو نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے علی رضا کو سمجھ لیا۔ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتی تھیں۔ اچھی تعلیم اور تربیت کی بدولت ماں اور بیٹا دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے علی رضا کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اسٹیٹ ایجنسی کا بھی کام کرتے تھے۔ 2005 میں علی رضا کام پر گئے ہوئے تھے اور واپس نہ آئے۔ 2 دن بعد اپنے ہی گھر کے قریب ہی سے ان کی لاش ملی۔ ان کے دوست نما دشمنوں نے ان کو قتل کر کے جاڑیوں میں پھینک دیا تھا۔ روحی بانو کی تو اس حادثہ سے دنیا ہی لٹ گئی۔ وہ اس بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اب وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھیں اور پھر ایک رات ان کے گھر ڈاکو آ گئے اور ان کے گھر میں جو بھی کیش زیور تھا صفایا کر گئے۔ اس کے بعد روحی بانو کو اپنے ہی گھر میں خوف آنے لگا اور وہ اپنے گھر سے باہر نکل جاتی اور تنگ آ کر کسی فٹ پاتھ پر ہی سو جاتی۔ لاہور میں ان کو اس حال میں جب ان کے چاہنے والوں نے دیکھا تو پاکستانی میڈیا کو ہوش آیا۔ کچھ عرصہ ان کو توجہ ملی، پھر سب بھول گئے۔ ایک دن روحی بانو کو ان کے بھائی اپنے ساتھ لے گئے، لیکن وہ بھی ان کو زیادہ دیر تک رکھ نہ پائے۔ روحی بانو دن بھر اپنے گھر رہتی، رات کو خوف اور وحشت کی وجہ سے وہ گھر نہیں جاتی۔ ان کی صحت دن بہ دن خراب ہو رہی تھی۔ انہیں دماغی مسائل کے ساتھ ساتھ جسمانی مسائل بھی ہو گئے تھے۔ وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ لاہور کے فاؤنٹین ہاسپٹل میں وہ زیر علاج بھی رہیں، جہاں ان کا علاج ہوا۔ پاکستان میں ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے آ کر روحی بانو پھر اپنے بیٹے کی تلاش میں لاہور کی گلیوں میں نکل جاتی اور اس سے خیالوں میں باتیں کرتی۔ کوئی کھانا دیتا تو کھا لیتی، ورنہ بھوکی ہی رہتی۔ پھر ایک دن ان کی بہن روبینہ جو ترکی میں قیام پذیر تھی، ان کو اپنے ساتھ ترکی لے گئیں۔ 25 جنوری 2019 کو ترکی کے شہر استنبول سے خبر آئی کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں روحی بانو کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی بہن روبینہ نے میڈیا سے رابطہ کر کے بتایا کہ یہ خبر صحیح ہے اور روحی بانو کو ترکی میں ہی دفنایا جائے گا۔ روحی بانو کے جانے کا خلا آج تک پر نہ ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر بہت سی ایکٹرز نے راج کیا، لیکن جو عزت اور محبت روحی بانو کے حصے میں آئی وہ کسی اور ایکٹرز کا مقدر نہ بن سکی۔ اس کی زندگی میں ہی حکومت پاکستان نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ دوستو، آج آپ کو بتاتے چلیں، انڈیا کے معروف طبلہ نواز ذاکر حسین ان کے ستیلے بھائی ہیں اور انڈیا میں ان کا بہت عزت اور احترام ہے۔ جبکہ ڈبل MA نفسیات میں ماسٹر ڈگری رکھنے والی روحی بانو در در بھٹکتی رہیں اور قسم پرسی میں انتقال کر گئیں۔ اپنا عروج روحی بانو نے دیکھا اور ان کا زوال اہل لاہور نے دیکھا۔ بہرحال یہ قسمت تھی، نصیب تھا یا پھر تقدیر کا لکھا ہوا فیصلہ تھا؟ اس کے بارے میں ہمارے سبسکرائبر کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.